نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مادر میں آتے ہیں تو حضرت آمنہ بنت وہب سے روایت ہے کہ جب آپ حمل میں آئے تو ان کو خواب میں بشارت دی گئی اور کہا گیا کہ تم اس امت کے سردار کی ماں بنو گی، اور جب وہ پیدا ہو جائیں تو یوں کہنا اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد، اور ان کا نام محمد رکھنا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب آپ بطن مادر میں تھے، آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل ان کو نظر آئے۔ فرماتی ہیں کہ اتنا آسان اور سہولت والا یہ حمل تھا، حمل تو بوجھ کو کہتے ہیں، کہ مجھے کچھ بھی محسوس نہ ہوا، اور کوئی تکلیف جس طرح عام طور سے عورتوں کو محسوس ہوتی ہے ان دنوں میں، مجھے ایسی کوئی چیز بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ میرے بطن سے جب میرے جسم سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور نکلا جس کے سبب مشرق اور مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے، آپ نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص اپنی والدہ سے نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ کی ولادت شریفہ کا وقت آیا تو میں نے آپ کی ولادت کے وقت دیکھا خانہ کعبہ کو کہ پورے نور سے معمور ہو گیا، اور میں نے ستاروں کو دیکھا کہ اس قدر نیچے آ گئے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں زمین پر ہی نہ نیچے گر پڑیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی تو میں نے تمام مشرق اور مغرب کے درمیان روشنی کو دیکھا اور روم کے بعض محل دیکھے، اور ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ مجھ پر ایک تاریکی اور رعب اور لرزہ طاری ہو گیا اور آپ میری نظر سے غائب ہو گئے۔ سو میں نے ایک کہنے والے کی آواز سنی کہ کہتا ہے کہ ان کو کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کہا مشرق اور مغرب کی سیر کروانے لے کے گیا تھا۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی تھی، قریب وقت آ گیا تھا، اسی وقت ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا۔ کسریٰ کا محل بہت بڑا اور مضبوط پتھروں سے اور چونے سے اور بہت مضبوط عمارت تھی، عام نہیں تھی، اس کے اندر شگاف بھی پڑ گئے، 14 کنگرے بھی نیچے گر گئے، دریائے ساوا بھی خشک ہو گیا، اور فارس کا، ایران کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مستقل جل رہا تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے، آگ کو بجھنے ہی نہ دیتے تھے، وہ آگ بھی بجھ گئی۔ ایران کا بادشاہ جو کسریٰ تھا بڑی پریشانی کی حالت میں یہ اپنے دربار میں آیا۔ شاہانہ وقار کی وجہ سے وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، لیکن بہرحال وہ پریشان تھا۔ ابھی بیٹھا ہوا تھا کہ اتنی دیر میں خبر آئی کہ آتش کدہ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں اس کا ایک قریبی ساتھی تھا، موبزان اس کا نام، اس نے کھڑے ہو کے کہا، اس نے کہا جناب میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ ہیں جو عربی گھوڑوں کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کے پوری دنیا میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ کسریٰ نے اس سے پوچھا تمہارے اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ موبزان نے کہا شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے مزید اطمینان کے لیے نعمان ابن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بہت بڑے جو ہے نا وہ انجیل اور تورات کے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے، کسی بہت بڑے عالم کو بھیجو۔ نعمان ابن منذر نے ایک جہاں دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا جو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم جانتے ہو؟ اس نے کہا جناب آپ پوچھ لیجئے، معلوم ہوگا تو بتا دوں گا، نہیں تو رہنمائی کر دوں گا کہ وہ کس سے پوچھا جائے۔ اب کسریٰ نے پوچھا کہ یہ 14 کنگرے جو گرے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو موبزان نے خواب دیکھا اس کی کیا وجہ ہے کہ اونٹ جو ہیں یہ عربی گھوڑوں کو دجلہ سے باہر جو ہے وہ دھکیل رہے ہیں، اور یہ جو آگ بجھ گئی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے سارے سوالات سننے کے بعد کہا کہ بادشاہ بات یہ ہے کہ اس کی تحقیق میرے ماموں ستی سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں، آپ وہاں سے کسی کو بھیجیے۔ تو کسریٰ نے کہا تم خود جاؤ اور اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح گھوڑا دوڑاتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ سفر طے کر کے کسریٰ کے دربار سے شام پہنچا اپنے ماموں کے پاس۔ جس وقت اپنے ماموں کے پاس پہنچا ہے ماموں کی موت کا وقت انتہائی قریب تھا، حالت نظر کے قریب تھا لیکن ہوش باقی تھے۔ جیسے یہ پہنچا اس نے جا کے کچھ اشعار پڑھے عبد المسیح غسانی نے۔ ستی نے جب اپنے بھانجے کے اشعار سنے تو اس وقت قدرتاً وہ یہ بولنے لگا، کہنے لگا کہ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ یعنی کسریٰ نے بھیجا ہے اور تو یہ پوچھنے آیا کہ محل میں زلزلہ کیوں آیا، آتش کدہ کیوں بجھ گیا اور موبزان کے خواب کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سن لو،
جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے، صاحب عصا ظاہر ہو، دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو ستی کے لیے شام شام نہ رہے گا، یعنی اب اس کا علم مٹ جائے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے، یعنی یہ جو 14 کنگرے گرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کسریٰ کے ملاتے ہوئے 14 ہی لوگ بادشاہ ہوں گے، 14 کے بعد بنی ساسان کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ اب یہ عبد المسیح واپس آیا اور واپس آگے اس نے کسریٰ کو رپورٹ پیش کی، وہ یہ سن کے مطمئن ہو گیا، 14 لوگ باقی ہوئی تو لمبا زمانہ باقی ہے، لیکن اللہ کے اختیار میں تھا، ان 14 میں سے 10 تو 4 سال میں ہی ختم ہو گئے، اور باقی جو 4 تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ختم ہو گئے، پھر وہ سارے خواب اور ساری باتیں پوری ہو گئیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مختون پیدا ہوا اور میرا سطر کسی نے نہیں دیکھا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بہت دیر سے پتہ لگا کہ میں حمل سے ہوں، کہ یہ حمل اتنا آسان اور اتنا سہل تھا کہ جس طرح عورتوں کو اس کی تکلیف کوئی درد ہوتا ہے مجھے محسوس ہی نہ ہوا، مجھے بہت دیر سے پتہ لگا، لیکن مجھے اس دوران بہت عجیب عجیب حالات محسوس ہوئے۔ میں کہیں جانے لگتی، ہوا کا ایک جھونکا آتا، درخت میرے سامنے جھک جاتا، میں اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے درختوں کو جھکتا دیکھتی تھی۔ جب میں پانی بھرنے کے لیے آب زمزم کے کنویں پہ پہنچتی، پانی خود بخود اوپر آ جاتا، مجھے اٹھانا نہ پڑتا، محنت نہ کرنی پڑتی، اور جب میں واپس جاتی پانی نیچے چلا جاتا۔ مکہ کی عورتیں مجھے روکتی، آمنہ تم یہاں ٹھہری رہو، تو تھوڑی دیر یہاں رک جاؤ، آپ کی وجہ سے ہمیں محنت نہیں کرنی پڑتی، پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں یہ بھی دیکھتی کہ اگر دھوپ میں نکلتی، مجھے دھوپ میں کام کرنا پڑتا تو ایک بادل میرے اوپر سایہ کیے رہتا، جہاں جہاں میں جاتی بادل میرے اوپر چلا کرتا تھا۔ یہ درختوں کا جھک جانا، پانی کے قریب آ جانا اور بادل کا سایہ کرنا، یہ ایسی باتیں تھیں جو مجھے انوکھی لگا کرتی تھیں، میں حیران ہوتی تھی، حتیٰ کہ خواب میں بھی مجھے بتا دیا گیا کہ تم اس امت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اور جس رات نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل بھی نہ تھا۔ یہ وہ ہستی آ رہی ہے جس نے کائنات کو منور کرنا تھا، جو سراپا نور ہے، لیکن جس دن دنیا میں تشریف لائے ہیں، بی بی آمنہ فرماتی ہیں گھر میں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہ تھا۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ولادت کے بعد جب میں لٹانے لگی تو اس وقت آپ نے اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کیا، ایسے ہو گئے جیسے سجدہ کر رہے ہوں، آسمان کے ستارے جھک گئے جیسے قریب آ رہے ہوں۔ اس ستاروں کے جھکنے کے اندر کیا حکمت تھی؟ علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں اس میں یہ حکمت تھی کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کے سامنے آسمان کی مخلوق بھی جھک رہی ہے، تم دنیا والوں بھی اس کے سامنے جھک جاؤ گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وقت کے بادشاہوں کو پیغام تھا کہ دیکھو آسمان پر چمکنے والے ستارے بھی اگر جھک گئے، تم زمین پر چمکنے والے ہو، تم بھی اگر جھک جاؤ گے تو تم بھی چمک جاؤ گے، تمہیں بھی گردنوں کو جھکانا پڑے گا۔ اور ایک نقطہ یہ بھی تھا، یہ پیدا ہونے والی ہستی ایسی مبارک ہے، جو اس کی صحبت میں آئے گا وہ ایک ستارے کی مانند بن جائے گا، ایک راہبر بن جائے گا، اور جو ان کی اتباع کرے گا وہ جنت کی طرف چل پڑے گا۔